وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان مہینے میں لیلۃ القدر کتنی بار ہوتی ہے، شب قدر کتنی بار ہوتی ہے، اور اگر ایک ہی مرتبہ ہو تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہو، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر اس وقت دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جواب میں کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے انسان کا علم بہت ہی چھوٹا اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا اور بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کے مطابق ریسرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہاں تک ہمارا علم نہ پہنچے جس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بات آئی ہے، قرآن و حدیث کے اندر، تو اسے انکار کرنے کا کوئی مجال نہیں ہے، بلکہ آمنا صدقنا، ہم ایمان لائیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث کے اندر، اسی طرح قرآن کریم کے اندر واضح طور پر آیا ہوا ہے کہ رمضان مہینے کے اندر آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے۔ یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں تحدید کر کے بتایا نہیں گیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ رات آتی ہے، اس کے بارے میں بھی صراحت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا تمام ملکوں کے اندر ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے یہ رات، یا یہ وقت ایک ہی ساتھ پوری دنیا میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی صراحت نہیں ہے، اور جس کے بارے میں صراحت نہ ہو اس کے بارے میں کہنا ناممکن ہے۔ لیکن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رات کے وقت آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں تک انسان کا علم پہنچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، اور دوسرے دن پھر طلوع ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس دن قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا حکم دیں گے، مشرق کی طرف سے نہیں بلکہ مغرب کی طرف سے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج غروب کب ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں غروب ہوا ہے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ابھی وہ سورج طلوع ہے، ان کے پاس ابھی بھی سورج موجود ہے اس ملک میں، اور پوری دنیا میں کسی نہ کسی ملک میں ہمیشہ سورج موجود ہے، تو آخر غروب کب ہوتا ہے؟ تو یہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر بھی اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہے، جہاں پر رات ہو وہاں پر ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تلاشیں اور اس رات عبادت کریں۔ آخری 10 راتوں میں سے ایک رات آتی ہے وہ، تو یہ ہمیں حکم ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا، ہماری جانکاری وہاں تک نہیں پہنچتی، تو انکار کا مجال نہیں ہے کہ ہم اس کو انکار ہی کر دیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے گرمی اور سردی کے اسباب میں سے کہ جہنم جب سانس لیتی ہے اور سانس چھوڑتی ہے تو اس وقت سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی وجہ سے گرمی اور سردی کا دنیا کے اندر احساس ہوتا ہے۔ یعنی گرمی اور سردی کے اسباب میں سے اسے بیان کیا گیا ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے اور سانس چھوڑتی ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جس وقت کہیں پر سردی پڑ رہی ہوتی ہے، کڑاکی کی ٹھنڈ ہوتی ہے، اسی وقت دنیا کے دوسرے حصے میں زبردست گرمی پڑ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ابھی چلے جائیں یہ انڈیا، پاکستان اور ان جیسے ممالک میں یا امریکہ وغیرہ میں، تو زبردست ٹھنڈ پڑ رہی ہے ابھی۔ اور اس کے برعکس آسٹریلیا اور اس کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں پر چلے جائیں، وہ گرمی سے ابھی جھلس رہے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ابھی جہنم سانس لے رہی ہوگی تو سردی پورے ملک، پورے دنیا میں ہونی چاہیے، یا اگر سانس چھوڑ رہی ہوگی تو پوری دنیا میں گرمی ہونی چاہیے، حالانکہ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا علم یہاں تک ہے، اس کی وجہ سے ہم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کا علم کتنا ہے آپ غور کریں، صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے
کہ اس آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، زمین کے نیچے اور 6 زمینیں ہیں. کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ ان 6 آسمانوں میں اور 6 زمینوں میں اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اتنے بڑے جو سائنسداں ہیں اور سائنٹسٹ اور اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی ماہر سمجھتے ہیں، ان کا علم، پورے ریسرچ پوری دنیا کے لوگوں کا، جس دن سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک، ان سب لوگوں کا ریسرچ کہاں تک ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک. اور اسی کے بارے میں ابھی تک ان کو پوری جانکاری نہیں ہے. اسی کے بارے میں ابھی تک ان کو پوری جانکاری نہیں مل پائی ہے. جیسے دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر موجود ہے وہ، اور آخری زمانے میں نکلے گا وہ. تو کہاں پر ہے؟ کوئی تلاش کر پایا ہے؟ تو کیا اس کی وجہ سے انکار کر دیں گے جیسے کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو انسان کا علم بہت ہی محدود ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا اور جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا جائے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور لیلۃ القدر کے تعلق سے ہمیں جو کچھ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، رات کو ہی ہوتی ہے، جب آپ کے ملک میں رات ہو اس وقت آپ عبادت کریں، اس کو تلاش کرنے کی جستجو کریں. دوسرے ملکوں میں کیا ہے؟ اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو حکم دیا گیا اس کے مطابق ہم عمل کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور ان میں سے عمل کرنے کی اگر ہم نے جستجو کی اور کوشش کی تو ضرور اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلت عطا کریں گے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.